غریب نواز کی طرف جا رہا ہوں، بس نقطے کو مکمل کروں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے اندر، اور یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہندوؤں کے اندر ایک پرمپرا ہوتی ہے جو دودھ لے کر، جو ان کا پنڈت ہوتا ہے نا مندر کا پنڈت، وہ دودھ دان کرنے کے لیے جاتا ہے، دودھ دان کرنے کے لیے جاتا ہے بدھ کے اوپر۔ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ پنڈت کی بیٹی نے فرمایا کہ بابا آپ مجھے کٹورا دے دو دودھ کا، میں دان کر کر دکھاؤں گی آپ کو، اور میرا دودھ بدھ پیے گا۔ بچی نے کہا پنڈت کو دودھ پیے گا، اور پنڈت خاموش ہو گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو معلوم تھا کہ ہم تو کئی سو سالوں سے ہمارے بڑے ہمارے آتے ہوئے آ رہے ہیں، نسلوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کبھی دودھ جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتا، لوٹ کر چلے آتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن بیٹی نے بڑا اصرار کیا اپنے ابا سے، پھر اس پنڈت نے بیٹی کو کٹورا دیا۔ صبح جیسے ہوئی اٹھے، کٹورا دیا بچی کو، بچی نے کٹورا اٹھایا اور مندر کے اندر بدھ کے سامنے بڑے کمال کے الفاظ سماعت رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ کہ ہمارے مرشد اگر جہاں پر موجود ہو تب بھی سن سکتے ہیں، اگر وہ حجرے حقیقی کے اندر بھی چلے جائے تو تب بھی سن سکتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے اگر دنیا پر ہو تب بھی سنتے ہیں، لیکن اس سے اور کمال جو ہے حجرے حقیقی کے اندر بھی سن رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا وقت تھا، وہ بچی گئی بدھ کے پاس پہنچی اور بدھ کو کہنے لگی کہ بدھ دودھ پی، بدھ دودھ پی، بدھ دودھ پی، لیکن بدھ تو پتھر کا بنا ہوا تھا، کہاں سے پیے؟ پی نہیں رہا تھا۔ بچی نے اپنا سر رگڑنا شروع کر دیا پتھر کے اوپر، اس مندر کے سامنے، اس مندر کے اندر، اس بدھ کے سامنے رگڑنا شروع کر دیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے گزر ہوا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بچی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بچی نے حضرت خواجہ کو نہیں پہچانا تھا نا، حضرت خواجہ کو فرمایا کہ خواجہ بابا آپ چلے جاؤ، آپ کا کام نہیں، میں جانوں اور میرا خدا، وہ کیونکہ خدا کہتے ہیں بدھ کو، میں جانوں میرا خدا جانے۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہیں پر کھڑے ہوئے، بچی رو رہی تھی، پھر بچی کے اوپر سر کے اوپر کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا بچی بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ بچی نے فرمایا کہ بابا آپ چلے جاؤ، میں جانوں میرا خدا جانے۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نہیں گئے، تیسری مرتبہ بچی کے گردن پر کندھے پر ہاتھ رکھا، بچی رو کیوں رہی ہو؟ فرمانے لگی کہ بابا تمہارا کام نہیں میرا کام ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے اپنے ابا حضور سے وعدہ کیا تھا کہ بدھ کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی، اور بدھ نہیں پی رہا۔ قربان جواب سے خواجہ غریب نواز کی نگاہ پر، تبھی تو کسی شاہدگاہ میں نگاہ ہے درویش میں، وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہوئے ہزاروں کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے نگاہ جو ڈالی تھا، نظر جب ڈالی بدھ کے اوپر، اور بدھ کو کہا کہ بدھ دودھ پی، اور بدھ کا یہ سننا، حضرت خواجہ کا آواز نکلنا، بدھ کا سننا، بدھ نے بچی سے کٹورا لیا اور پینا شروع کیا۔ بدھ نے دودھ پی لیا کٹورا، بچی ہنستی ہوئی باہر جا رہی تھی، مندر سے گئی جب تو سبھی کو بتانے لگی کہ بدھ نے تو دودھ پی لیا۔ سب ہندو لوگ تھے ہندوستان کے اندر تب، وہ سوچ رہے تھے کیسے بھی اگر بدھ تو کبھی نہیں پیتا، کیسے پیا ہوگا؟ وہ سب کے سب لوگ پنڈت کے گھر کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی نے منہ کالا کروایا ہے، اس وجہ سے چھپانے کی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ بدھ نے دودھ لیا ہے، تم بتاؤ کبھی بدھ نے دودھ لیا؟ وہ بھی خاموش ہو گئے کہ کبھی نہیں پیا۔ تو بچی نے گھر سے آواز سنی اور بچی نے کہا کہ بابا ان لوگوں کو بتا دو آج بھی میں نے پلایا تھا، اگر یقین نہیں تو کل آپ سب لوگ مندر کی طرف آ جاؤ، پھر میں پلا کر دکھا دوں گی۔ آپ لوگوں نے آج نہیں دیکھا، کل آپ دیکھ لینا، پلا کر دکھاؤں گی۔ کل صبح ہوئی، پھر بچی نے کٹورا اٹھایا، بچی نے کٹورا اٹھایا، دودھ ڈالا اور لے کر گئی مندر کے سامنے۔ جب مندر کے اندر گئی، بدھ کے سامنے کھڑی ہو گئی، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اچھے کاموں کے اندر نہ ہجوم اکٹھے نہیں ہوتا، کم ہوتے۔ حضرت شہاب بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مبارک الفاظ مبارک ہے تھوڑا تھالی کے اندر بھلا، یہ حقیقت ہے۔ جہاں پر آپ لوگ ڈرامے بازوں کو بلا لو نا، وہاں پر بڑا ہجوم ہو جائے گا۔ آج تک خود ہی دیکھ لو، جہاں پر بھی ڈرامہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، لیکن جہاں پر مصطفیٰ کے ناموس کی باتیں وہاں پر کم ہی لوگ ہوتے، کیونکہ انہیں چن کر وہ لاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرامے
کو مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کے صحابہ نے اور مصطفیٰ کے اہل بیت نے چنا ہوا ہے، چن کر شفاعت کریں گے وہ محشر میں۔ تو بات عرض کرنا چاہوں، وہاں پر ہجوم کرتے ہو گیا، مندر کے بانی کو وہاں ہجوم کرتے ہو گیا۔ بچی آئی سامنے ایک کٹورا ہاتھ میں اٹھا کر بت کے سامنے کہا کہ بت دودھ پی۔ بت نے تو دودھ نہیں پینا تھا کیونکہ وہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ میں اپنے نقطے کو مکمل کرتا ہوا جا رہا ہوں، لوگ سے میں غیور سننا بت کے سامنے ایک مرتبہ دودھ پی، دوسری مرتبہ بچی نے کہا دودھ پی لیکن نہیں پی رہا تھا، تیسری مرتبہ نہیں پی رہا تھا۔ یارو کل تو خواجہ غریب نواز کا گزر ہوا تھا جن پہ پلا دیا، بت کو آج کہاں سے آئے خواجہ غریب نواز؟ تو عرض کرنا چاہوں بچی کے ذہن کے اندر اللہ نے یہ عطا فرما دی کہ بچی کہو کہ بت دودھ پی، نہیں تو کل والے بابا کو بلا لو۔ بچی کا یہ الفاظ کہنا ہی تھا اور بچی سے کٹورا اٹھا کر بت نے لے لیا اور بت نے پینا شروع کر دیا۔ اور وہاں کے ہندو لوگوں نے دیکھا کہ بچی کے کہنے پر بت نے دودھ پی لیا اور بچی سے پوچھنے لگے کہ کل والے بابا کون تھے؟ بچی نے کہا مجھے اور کچھ معلوم نہیں، آیا بابا باقراوی سے تھا اور جا آستہ حبیب اس راستے سے آ رہا تھا اور جانا اس طرف جا رہا تھا۔ وہ راستے کی طرف چلے گئے، سب کے سب لوگ وہاں پر دیکھا کہ ڈیرا حضرت خواجہ غریب نواز کا تھا، وہ آستانہ حضرت خواجہ غریب نواز کا تھا۔